بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. حاضرین مجلس، اللهم صل علی پروگرام آج کی مجلس کا پروگرام کے لیے سب سے پہلے تلاوت کے لیے میں بلاؤں گا اپنے ننھے قاری جناب رضا جعفری صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام سے اس مجلس کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے ننھے قاری جناب رضا جعفری صاحب جو کہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے. ہم شکر گزار ہیں زیارت گروپ کے کہ جنہوں نے آج کی مجلس کو آرگنائز کیا اور اس میں شریک ہوئے. ان کی طرف سے میں تمام سامعین مجلس، حاضرین مجلس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجلس میں اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کو جوائن کیا اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. میں اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب برادر آصف بخاری صاحب سے کہ وہ امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب آصف بخاری صاحب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. سنا ہے شام میں ہی خون رونے لگا. سنا جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں
گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے تاک نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، ہائے ہائے یہ سوچتا ہوں، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن ہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کے وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں، جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے برادر آصف بخاری صاحب جو امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں حاضرین مجلس السامعین سے ایک سورہ فاتحہ کی گزارش کروں گا کہ اللہ معظم رفتہ نقوی صاحب کے لیے اور جملہ مرحوم مومن مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سوس کا آغاز میں ایک قطع آپ حضرات کی پیش نظر ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد وآل این سے عبادت کا سرانجام ہوا، عین سے
عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سیاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقہ اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، این سے این، درود بر محمد و آل محمد۔ مرسی ہے کہ دو تین بند آپ حضرات کی۔ جب توق و سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، جب توق و سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، ہم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، ہم مثل ہلال اول ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد، اس شکل سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد، آدھا جو چڑھے گھوڑوں پہ پیدل ہوئے عابد، آدھا جو چڑھے گھوڑوں پہ پیدا ہوئے عابد، رانڈوں میں تو محبوس یہ سجاد کا گل تھا، ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا گل تھا، ہر گام پہ زنجیر کی فریاد کا گل، بے دینوں میں تھی تہنیت فتح کی ایک، رانڈوں میں یہ تھا شور کے ہے شہ مز، اور شرم سے نہ اڑائے تھے سرے عابد مغ، بیمار کی آنکھوں سے کچھ ہوتا تھا نما، ایک ہاتھ میں زنجیر بسد رنجو مہن تھی، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسم تھی، ایک ہاتھ میں ماں بہنوں کے اونٹوں کی رسم، تلواریں لیے چار طرف ظلم کے بانی، حلقے میں دل آزاروں کے وہ یوسف ثانی، غربت کا لمبے پدری تشنہ دہانی، وہ تو کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی، وہ تو کا لنگر وہ سلاسل کی گرانی، مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک کو دیکھا،
ارے بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلا کو دیکھا جب تو کو سلاسل میں. درود بر محمد و آل محمد. میں خطابت کے لیے جناب قبلہ و کعبہ خطیب اہل بیت جناب سید اسد یاور صاحب جو کہ انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائے. جناب اسد یاور صاحب. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معزز مکرم تمام سننے والے سامعین کی خدمت میں بعد سلام یہ عرض ہے کہ ابھی کی موجودہ مجلس جو عنوان شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، اس مجلس میں عنوان سخن کے طور پر جس آیہ مبارکہ کو ہدیہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ بڑی ہی مقبول اور بڑی ہی مانوس سی آیت ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. قرآن میں اللہ تعارف امامت میں ارشاد کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء، ہر شے کا کنٹرول امام مبین میں جمع کر دیا. صاحبان فہم سماعت کر رہے ہیں، خداوند قدوس آپ حضرات کی سماعت اور عزاداری اور ولایت پنجتن اور ولایت علی کو قبول فرمائے. ذرا غور کیجئے قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا، ہر شے کا کنٹرول، ہر شے کا احصاء امام مبین میں جمع کیا. شہادت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے موقع پر میں نے رعایت یہ لی کہ اس آیہ مبارکہ کو ٹاپک اور موضوع کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، خصوصی توجہ کا طالب ہوں. ہر شے کا کنٹرول، ہر شے کا احصاء امام مبین میں جمع کر دیا. بڑی الجھن ہوتی ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 12 امام ہیں مگر قرآن میں
नाम नहीं लिया। 1,24,000 हैं कुरान में, नाम किसके लिए? अगर अल्लाह सबके नाम ही ले लेता तो कुरान मजीद तो नेम का इंडेक्स बुक हो जाता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अल्लाह जानता था सुबह कयामत तक अदावत अहले बैत में दुनिया कैसे झुलसेगी। वो आलिमुल गैब है, उसे मालूम था कि मसनदे छीनने वाले, फिदक लूटने वाले, हुकूक आले मोहम्मद को लूटने वाले, पामाल करने वाले, जहां हर चीज लूटेंगे वहां क्या नाम तब्दील नहीं कर सकते थे। लिहाजा कुरान ने बड़ी ही हिकमत के साथ इमामत के ओहदेदारों के लिए नाम इस्तेमाल नहीं किया, सिफत इस्तेमाल की। ये न देखो इमाम किस कौम का है, किस कबीले का है, किस घर का है, किस खानदान का है, उसका नाम क्या है, बल्कि उसकी सिफत देखो। सिफत क्या है? हर शय पर कंट्रोल रखता हो, वो इमाम मुबीन है। जरा तवज्जो दीजिएगा, हर शय पर। अब देखिए, पहले तो मैं अपने मोहतरम सामईन को ये बताऊं कि शय क्या है। जरा तवज्जो दीजिएगा, शय तो आप मुख्तसरन ये समझ लें, कायनात का हर जर्रा जर्रा शय है। कायनात की हर चीज शामिले शय है। ये जमीन शय है, ये आसमान शय है, ये सूरज शय है, चांद शय है, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये फलक, ये सितारा, ये सब शय है। मौत शय है, हयात शय है, जिंदगी शय है, बशर शय है, जानवर शय है, दरख्त शय है। वह कायनात में या अल्लाह लाशय है या 14 मासूम लाशय है। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या अल्लाह या 14 मासूम, इसलिए कि ये लाशय से खल्क हुए। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, वही वो नूर है, तो नूर इलाही उससे खल्क हुए, लाशय से। तो मैं ये कह रहा था, चांद, सूरज, जमीन, आसमान, मौत, हयात, फिजा, ये सब शय है। शय पर जिसका कंट्रोल हो वो इमाम मुबीन है। पानी शय है, जवाहरात शय है, शय पर जिसका कंट्रोल हो इमाम मुबीन है। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, नाम वलदियत कुरान ने नहीं दी, सिफत बयान की। देखो, सूरज शय है, अगर पलटा दे तो समझना इमाम मुबीन है। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, सूरज शय है, अगर पलटा दे तो समझना इमाम मुबीन है। सितारा शय है, अगर देहुड़ी पर बुला ले तो इमाम मुबीन है। पानी शय है, अगर जवाहरात में तब्दील कर दे तो इमाम मुबीन है। ये हमारे चौथे इमाम का मौजज़ा है कि हाथ का धोवन जवाहरात में तब्दील हो जाए। दुरूद बर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मेरे सरकार, मैं आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज कर रहा था, हर शय पर जिसका कंट्रोल हो वो इमाम मुबीन है। हमारी मंजिल आगे जाएगी, मगर यहाँ पर रुक के एक बात मैं अपने मोहतरम सामईन को ये बताना चाहूंगा कि अक्सर हम शियाने अली पर ये जमाने वाले चार्ज लगाते हैं कि आप लोग अहले बैत को बढ़ा देते हैं, आप लोग अपने इमाम को बढ़ा देते हैं, आप लोग मौला अली को बढ़ा देते हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बाक़िर, तमाम इमाम आप जितना है उनसे बढ़ा देते हैं। सवाल यह है कि जमाना आज तक इनकी फजीलतों की हद मुअय्यन न कर सका। बढ़ा देने का सवाल क्या है? कुरान कह रहा है वह कुल्ला शैइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। कुरान तो कह रहा है कुल्ले शैइन के कंट्रोल में है। अब बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया में जो शय है वो कुल के अंदर है और ये उस पर मुहित है। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली और अला। किया मेरे सरकार आपने, कुदरत इलाही कायनात में पूरी तफसीलात और पूरे जलवे अल्लाह के हैं, अल्लाह की कुदरत की है। वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर शय पर कुदरत रखता है। जरा तवज्जो दीजिएगा, वो हर शय पर
قدرت رکھتا ہے. قرآن کا ایک واقعہ ہے, بخالی میں ایک نام لوں گا, آپ سب کو یاد آ جائے گا کہ فرعون تعقب کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ 12 قبیلہ بنی اسرائیل کی قیادت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں. فرعون پیچھے پیچھے ہے, موسیٰ علیہ السلام اپنے 12 قبیلے کو لے کے بڑھ رہے ہیں. سامنے سمندر ہے, دریا ہے, جو تاریخ میں ملتا ہے بحر احمر, ریڈ سی, وہ سامنے آ گیا. پشت پر لشکر فرعون, سامنے سمندر, دریا. یا اللہ, اب کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا گھبراؤ مت, اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھو. آواز قدرت آئی, موسیٰ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پانی میں مارو. پانی میں راستہ بن گیا. پرانا واقعہ سب کو معلوم ہے, بس میں اس میں وقت نہیں لوں گا, بس آگے بڑھنا ہے. قوم نے کہا نہیں, ہم ایک راستے پر نہیں جائیں گے, ہمیں تو 12 راستے چاہیے ہیں. جناب موسیٰ نے 12 راستے بنائے. بنی اسرائیل کا ایک فرد آن کے کہتا ہے, اے موسیٰ, ہم جب جائیں گے تو ایک دوسرے کی خیریت کیسے ملے گی الگ الگ راستے پر؟ لہذا پانی میں کھڑکیاں بننی چاہیے. قدرت الہی سے پانی ٹرانسپیرنٹ ہوا کہ آپ خیریت لیتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے جاؤ. یہ پانی میں راستہ کس نے بنایا؟ قدرت نے. جو قدرت کے ہر شے پر کنٹرول رکھتا ہو اسی کا نام امام مبین ہے. آئیے دیکھیے, ہمارے چوتھے امام مہمان ہے, کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا یہ لگن میں کیا گر رہا ہے تشت میں؟ کہنے لگا مولا پانی. ہاتھ دھو رہے ہیں مولا, کیا ہے؟ کہنے لگا پانی. مولا نے کہا غور سے دیکھ, یہ جواہرات ہے. ادھر دہن امام سجاد سے نکلا. قدرت نے اپنے نمائندے کا بھرم رکھا, اس لیے کہ قدرت پروردگار کے مظہر کا نام امام مبین ہے. صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. غور کیا میرے سرکار آپ نے؟ قدرت, اس کا نمونہ ہمارے چوتھے امام. جواہرات میں تبدیل ہو گیا پانی. پانی بھی معصوم کی زبان کو سمجھتا ہے. پانی بھی معصوم کی عظمت سے واقف ہے. حضرات گفتگو تو ہو رہی ہے, ہوگی. اب مجھے 4 مصرے یہاں پر یاد آئے پانی اور اس کی سمجھداری پر. اگر اجازت ہو تو یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں حاضر کروں. جی شکریہ آپ کا. کہ ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی. ملاحظہ کیجیے گا, ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی. اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی. جس شیر کے لیے زحمت دینا تھا وہ اب ملاحظہ فرمائیے. اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی. پار موسیٰ ہوئے, فرعون کا لشکر ڈوبا. خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. دیکھ رہے پانی کی سمجھداری. چلیے اب یہ شیر آ گیا تو ایک شیر اور زبان پہ آ گیا. پار موسیٰ ہوئے, فرعون کا لشکر ڈوبا. خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. اور کون کہتا ہے کہ پیتے نہیں دریا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو میرے سرکار, بہرحال میں اپنے امام علی مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. ہاتھ کا دھون پانی بن گیا. دیکھیے ایک بات سمجھ لیں, پورے زمانے کو سمجھا دیں. علم میں, کمال میں, فضل میں, برکت میں ہمارے سارے امام برابر. جس کی ابتدا مولا کائنات سے ہوتی ہے اور جس میں آخری ہمارے قائم آل محمد حضرت ولی اصل حجت اللہ امام قائم آل محمد علیہ السلام, سب برابر ہے. ایک گوشے کی طرف متوجہ دلاؤں گا اپنے سننے والوں کو. وہ یہ ہے, ذرا میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے چوتھے امام سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے.
22 साल का सीने शरीफ था जब आपने करबला देखा। करबला में शहादत इमाम हुसैन के बाद काफिला हुसैनी की क़यादत की, पलट के मदीने आए, 35 साल तक ओहदा इमामत पर फाइज रहे। करबला के बाद काम क्या है? दुआएं। काम क्या है? नमाज, बारगाह परवरदिगार से। जमाने का एतराज क्या है? यजीद और बनी उमैया ने हालात ऐसे कर दिए कि अहले बैत के पास अब कोई चारा कार न था, तो जब कोई काम न था तो दुआ मांग रहे थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या है? कहने लगे इमाम के पास अब न कोई काम है और न वो है और न ये है, तो क्या करते? उन्होंने कहा चलो वो दुआ ही मांग लिया जाता है। दुआ में नहीं, यही मैं आपकी खिदमत में बताना चाह रहा हूं। पहले तो जमाना ये इस्लाह कर ले कि हमारे 14 मासूम के लिए ये लफ्ज ही गलत है कि उनको मौका मिला, उनको मौका न मिला, इनको ये मौका मिला, उनको ये मौका मिला। एक बात साफ साफ सुन ले सामईन कराम, और इस मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को सुना दे, हमारे 14 मासूम किसी मौके की तलाश में नहीं रहते। ये मंसूस में अल्लाह ओहदे पर फायज होके आते हैं। ये जो करते हैं वही मौका होता है। मौका परस्ती जमाने का काम है, बर मौका रहना ये इमाम मुबीन का काम है। और किया आपने, मौका नहीं मिला और मौका मिल गया, 5वें इमाम को मदरसा कायम कर दिया, 6ठे इमाम को मौका मिल गया तो शरीयत कंपाइल कर दी। ये सब जुमले गलत हैं। दूसरे इमाम को मौका नहीं मिला तो सुलह कर लिया, तीसरे इमाम को मौका मिला तो जिहाद किया करबला में। ये जाहिलाना रविश है, ये बचगाना बातें हैं कि हम मासूम इमाम को अपनी तरह समझ के कहें मौका मिला, जो वो करे वही मौका है। अगर आहदे हसन में अली इमाम होते तो सुलह अली करते, और 61 में अगर हसन मौजूद होते तो करबला हसन करते। चौथे इमाम को मौका नहीं मिला तो उन्होंने दुआओं से काम चलाया। ला हौला वला कुव्वता। ये दुआएं काम चलाने के लिए नहीं है, ये हमारे चौथे इमाम की इमामत की हिकमत अमली थी कि मारिफत परवरदिगार को दुआओं में ढाल कर पूरे जमाने में वो मंजिल अता कर दी कि जमाना अल्लाह को ही पहचाने, अज़मत अहले बैत से भी वाकिफ हो। जरा पढ़िए तो सहीफा कामिला जो ज़ुबूर आले मोहम्मद के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह अकबर। मैं तो अपने सुनने वालों से अपील करूंगा कि अगर कभी मौका मिले तो सहीफा सज्जादिया जो दुआओं का मजमुआ है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए, उसका उर्दू तर्जुमा पढ़िए, ये जिस जबान में है उसका तर्जुमा पढ़िए। फसाहत और बलागत के दरिया बहा दिए हैं हमारे चौथे इमाम ने। और मैं आज की इस मिंबर से एक जुमला आप हजरात तक पहुंचाऊंगा कि जो कुछ नहजुल बलागा में है वो सब सहीफा कामिला में है। मेरे भाई जरा तवज्जो दीजिएगा, जो जो सहीफा कामिला में है वो सब नहजुल बलागा में, जो नहजुल बलागा में है वो सहीफा कामिला में। फर्क क्या है? सहीफा कामिला को दुआ कहते हैं, नहजुल बलागा को खुतबा कहते हैं। तो वो खुतबा क्यों है, ये दुआ क्यों है? सीधी सीधी सी बात यह है कि मौला 4 बरस 9 महीना तक इख्तदार ज़ाहिरी पर तशरीफ रखते थे। सामने मजमा होता था, मिंबर होता था, मौला बयान करते थे। जब मजमा के दरमियान गुफ्तगू रखी जाए उसे खुतबा कहते हैं। चौथे इमाम तक आते आते जमाना इमामत से इतना दूर हो गया था, मजमा नहीं था, तो इमाम ने अल्लाह से बातें शुरू की। तो जो अल्लाह से बातें शुरू करता है उसे दुआ कहते हैं, जो मजमे से बातें करता है उसे खुतबा कहते हैं। मजमा होता तो सैयद सज्जाद का भी खुतबा कहलाता, मजमा न होता तो अली के भी लफ्ज दुआ कहलाते। तो वो सब कुछ है सहीफा कामिला में जो नहजुल बलागा में है।
ایک صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. سب کچھ میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، وہ سب کچھ ہے. دیکھیے جب شیطان رجیم ہوا نکالا گیا تو اس نے کیا کہا؟ پروردگارا تیرے سچائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ہر چہار طرف سے اللہ کے بندے کو بہکاؤں گا، بنی آدم کو بہکاؤں گا اور جہنم کو پاٹ دوں گا اولاد آدم سے. نہیں حضرات ذرا توجہ دیجئے، جس جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے، آپ کے اذہان عالیہ کو، آپ کی سماعتوں کو متوجہ کرنا ہے، ذرا اس پر توجہ دیجئے. چاروں طرف سے بہکا کے اولاد آدم بنی آدم کو جہنم میں لے جاؤں گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ شیطان کا. ہمارے چوتھے امام نے پورا فلسفہ بدل دیا. شیطان چوک گیا، وہ سمجھتا ہے کہ سمت چار ہوتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں. ہمارے چوتھے امام نے دعاؤں کا سلسلہ جاری کر کے سجدہ طولانی کر کے، اسی لیے یہ زین العابدین بھی ہے، خالق صحیفہ کاملہ بھی ہے. چوتھے امام نے فرمایا سمتیں چار نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں، دائیں بائیں سامنے پیچھے اوپر نیچے. فرمایا اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو ہاتھ بلند کر کے اوپر والے سے لو لگا لو، شیطان کا قبضہ وہاں نہیں ہے. شکر کے سجدے میں جھک جاؤ، شیطان کا قبضہ وہاں نہیں ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو یہ غور کیا آپ نے؟ تو یہ لفظ موقع، اس کی اصلاح ہو جائے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. اب جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محترم سامعین کو ایک واقعہ سناؤں، اور وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جو ہمارے معصوم امام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ موقع نہیں ملا، موقع مل گیا، ان کو ملا نہیں. استغفار کیجئے، توبہ کیجئے. معصوم امام کے لیے لفظ صحیح نہیں ہے کہ موقع ملا. ارے جس کے قبضہ قدرت میں گردش لیل و نہار ہو وہ موقع کے تلاش میں ہوگا. اچھا ایک بات پڑھے لکھے حضرات سن رہے ہیں، اپنے تمام لسنر، اپنے تمام سننے والوں سے اپیل کروں گا کہ اسی مجلس حسین کے صدقے میں ایک بات جانیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ ان کو یہ موقع ملا، ان کو موقع نہیں ملا، ان کو موقع مل گیا، تو اس کا انٹرپریشن کتنا غلط پڑے گا کہ معصوم آیا تو تھا خدمت انجام دینے کے لیے منشاء الہی کے مطابق، موقع ملا تو کام کیا، موقع نہیں ملا تو کام نہیں کیا. یہ ہے نہیں. جس امام کو جتنی ذمہ داری پروردگار نے سونپی ہے وہ سب کے سب ذمہ داری کو ہمارے ائمہ نے پورا کیا ہے. یہ بندے کے بنائے امام نہیں تھے، یہ اللہ کا منتخب کردہ امام تھا. چندے والا امام اور ہوتا ہے، الہی نمائندہ اور ہوتا ہے. آئے میرے سرکار ذرا آپ توجہ دیں کہ موقع پہلے تو اصلاح کر لیجئے. موقع معصوم کے لیے یہ لفظ نہیں ہے. میں ایک جھلک آپ کو دکھاؤں. اسلام میں ایک لڑائی ہے، جہاد، جس کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے. گھبرائیے گا نہیں، ابھی خیبر پڑھنے کا نہ موقع ہے، نہ محل، نہ خیبر پڑھوں گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ لوگ ذرا سا آج کل وہ کہ خیبر خندق پڑھ دیتے ہیں. خیبر خندق کچھ نہیں. خیبر خندق لڑائی ہے تو لڑائی ہے تو ضرور پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم خیبر خندق لڑائی جنگ سمجھ کے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہمارے مولا کے فضائل ہیں اس لیے پڑھتے ہیں. خیر میں خیبر خندق پڑھوں گا نہیں، مگر یہ خیالات کی اصلاح میں بچوں کو کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا نہیں چاہیے کہ خیبر خندق بہت ہو گئے اور وہ خیبر اور خندق کتنا سنیں گے اور نہیں.
یہ سب جملے نہ بول کے اپنے کو گناہ میں نہ پڑیے، اس لیے کہ اللہ نیتوں پر ثواب دیتا ہے۔ اللہ سمجھ لے گا کہ جس کو آج خیبر سننا پسند نہیں ہے، کل لڑائی کے دن ہوتا تو بھاگنے والوں میں ہوتا، لڑنے والوں میں نہ ہوتا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، ایک دفعہ اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بہرحال ایک نتیجہ، ایک اقتباس خیبر سے آپ کو سنانا چاہوں گا۔ خیبر ایک قلعہ ہے، قلعہ قموس، اس کے دروازے کا نام ہے خیبر۔ وہاں مسلمان گئے، 39 دن تک جاتے رہے آتے رہے، وہ سب آپ کو پتا ہے۔ وہ ایک فورٹ ہے، قلعہ ہے، اس کے اوپر جھروکھا ہے، اس پر ایک ماہر علم فلکیات بیٹھا ہے، اور ایک بھائی مرحب کا انتر، ایک بھائی حارث، وہ گائیڈ کر رہا ہے ماہر فلکیات کو، نجومی۔ نجومی اوپر سے جھروکے سے دیکھ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے اس کی فیس ریڈنگ کرتا ہے، بتا دیتا ہے اس کا کمزور پہلو کیا ہے۔ انتر اور حارث گھرکیاں لگاتے ہیں، وہ بیچارے چلے جاتے ہیں۔ کہ جب 40واں دن آیا تو رسول اللہ نے اعلان کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ وہ علم علی کو ملا، علی علم لشکر لے کے چلے، تو حارث اور انتر نے نجومی سے کہا، ماہر علم فلکیات سے، کہ آج بتا جو آج جوان آ رہا ہے اس کا کون سا پہلو کمزور ہے، کون سا پورشن ویک ہے، تاکہ ہم ویسے ہی حملہ کریں۔ جب انتر نے، حارث نے نجومی سے کہا تو نجومی نے کہا کہ ذرا قریب آنے دو، یہ آنے والے جوان کے چہرے پر ہماری آنکھ نہیں ٹک رہی ہے، آنے دو۔ علی بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، اور در خیبر کے پاس ایک بڑا سا چٹان، ایک پہاڑی چھوٹی سی پتھر، مولا علی نے سواری کا گھوڑا روکا، علم لشکر کو لے کے یوں کر کے پتھر پہ نصب کر دیا۔ تو حارث نے انتر کو دیکھا، انتر نے حارث کو دیکھا، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھائی ذرا جملے آپ تک پہنچ جائیں۔ بھائی نے آنکھوں میں بات کر لی، بھائی آج خیریت نہیں لگتی، لوگ کل تک علم لے کے بھاگنے والے آتے تھے، آج علم گارنے والا آیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ آج علم گارنے والا آیا ہے۔ بہرحال گفتگو ہماری آگے، گئے علم نصب کیا، حارث نے انتر کو دیکھا، انتر نے حارث کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ یہ تو پتھر پہ علم گاڑ دیا اس نے۔ تو نجومی نے کہا ہلہ نہ کرو، شور نہ کرو، دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا جو علمی نجومی علم کا کیلکولیشن بتا رہا ہے کہ ایک ستارہ نکلتا ہے، جب اس برج میں داخل ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر شے اپنا وزن چھوڑ دیتی۔ ابھی وہ ستارہ اس برج میں آ گیا ہے، لہذا دنیا کی ہر شے اس وقت موم ہو جائے گی۔ ایک بچہ بھی چاہے گا تو علم کو پتھر پہ گاڑ سکتا تھا۔ علی نے یہ سن لیا، جھٹکے دیا، علم کو اکھاڑا، دوسرے مقام پر علم کو نصب کیا۔ انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ نجومی نے کہا ستارہ پھر اس برج میں آ گیا۔ علی نے پھر علم اکھاڑا، پھر تیسرے مقام پر نصب کیا۔ کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہنے لگے ستارہ پھر اس برج میں آ گیا۔ علی نے 7 مرتبہ علم کو اکھاڑا اور نصب کیا۔ تو حارث و انتر نے کہا تو کہتا ہے کہ یہ ستارہ برج میں آ جاتا ہے، یہ ستارہ نکلتا کب ہے؟ کہا 25,000 برس کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور کہا یہاں تو ہر سیکنڈ نکل رہا ہے۔
تو اس نے بھی کہا کہ ہاں بھائی ہمارا کام ختم ہو گیا، تم لوگوں نے جو ایڈوانس منی دی تھی وہ واپس لے لو، اب اپنے بھائی مرحب سے کہہ دو کہ اپنے اوپر فاتحہ پڑھ لے، اس لیے کہ اب میں نے دیکھ لیا یہ کمال ستارے کا نہیں ہے کہ اس برج میں آ رہا ہے ستارہ نکل رہا ہے، کمال اس جوان کا ہے جو گھوڑے پر بیٹھ کے ستارے چلا رہا ہے۔ پر میرے سرکار یہی جملہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، معصوم امام موقع کے تلاش میں نہیں ہوتا، جو کرتا ہے وہی موقع ہوتا ہے۔ میں ہوتا تو میں کہتا اے بدبخت یہ ہمارا امام مبین ہے، یہ موقع کی تلاش میں نہیں ہوتا، ستارہ اس کو نہیں چلاتا، اس کے حکم پر ستارہ چلتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ارے غور کیا میرے سرکار آپ نے، اس کے حکم پر ستارہ چلتا ہے۔ لفظوں کو بدل دینا چاہتا ہوں، علی پابند ستارہ نہیں ہے، ستارہ پابند حیدر کرار۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنے محترم سامعین کو یہ بتا لے گیا کہ معصوم امام کے لیے یہ لفظ کبھی استعمال نہ کیجیے گا انہوں نے دعاؤں میں اور ایسا کیا اور وہ دعاؤں میں لگ گئے اور ان کو موقع مل گیا۔ توبہ توبہ، معصوم امام کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، بچگانہ باتیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ کہ موقع ملا، موقع نہیں، یہ جو کرتے ہیں وہی موقع ہے۔ 1 سے لے کے 12ویں امام تک۔ اب کہیے کہ موقع نہیں ہے، امام پردہ غائب میں ہے، ارے حکم پروردگار ہے، مشیت پروردگار ہے کہ پردہ غائب میں اشارہ مشیت ہوگا ظہور فرما لے گا، یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ معصوم امام کے لیے کہ وہ موقع ملے گا تو کام کرے گا، موقع نہیں ملے گا تو کام نہیں کرے گا، نا، یہ اللہ کی طرف سے منتخب کر کے آیا۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اسی نمائندہ پروردگار کا نام ہے، اسی نمائندہ پروردگار کا نام ہے علی ابن الحسین۔ اور یہ چوتھے امام کی ایک خصوصیت اور بتا کے ذرا آگے بڑھوں گا، یہ ہمارے وہ امام ہیں جہاں سے نسل امامت کو ایک جہت ملی ہے، ایک جہت۔ دیکھیے اللہ نے سب سے پہلے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کو ڈیوائیڈ کیا، 2 حصوں میں بانٹا، نور کے ایک حصے کا نام محمد رکھا، ایک حصے کا نام علی رکھا، اس نور کو نام دے کر پھر ملا دیا، اس کو 12 حجابات سے گزارا۔ ذرا توجہ دیجیے گا، بڑا قیمتی جملہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا رہا ہوں۔ 12 حجابات سے گزارا، جب حجاب رفت سے گزار چکا تب اس نور کو پیشانی آدم میں منتقل کیا، اور یہ نور سفر کرتے ہوئے پیشانی جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب تک آیا۔ عبد المطلب تک یہ نور ایک آیا، یہاں سے 2 ڈائریکشن میں چلا گیا، ایک نور پیشانی عبداللہ میں، ایک نور پیشانی حضرت ابو طالب میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں حضرات ذرا توجہ دیجیے گا، نور ایک تھا، اللہ نے 2 کیا، پھر 1 کیا، حجابات سے گزارا، اب پھر ایک نور آتے آتے جناب عبد المطلب کے بعد 2 ہو گیا، ایک ابو طالب کی پیشانی میں، ایک پیشانی عبداللہ میں، ایک نور نے مکے کو روشن کیا محمد مصطفیٰ کی شکل میں، ایک نور نے کعبے کو قبلہ بنایا علی مرتضیٰ کی شکل میں۔ بھائی متوجہ ہے آپ؟ ایک نور علی بن کے آیا، ایک نور مصطفیٰ بن کے آیا، محمد بن کے آیا۔ ذرا سا ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا، نور ایک تھا، 2 ہوا، پھر 1 ہوا، آدم سے گزرتا ہوا، مختلف اسلاب و ارحام سے گزارتا ہوا اللہ اس نور کو ایک بنا کے لایا پیشانی حضرت عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے بعد نور 2 ہو گیا، ایک
عبداللہ ایک ابو طالب میں، ایک نور ظاہر ہوا ابو طالب سے جس کا نام علی ہے، ایک نور ظاہر ہوا عبداللہ سے جس کا نام محمد ہے۔ اب یہ نور الگ ہو گیا، محمد علی۔ چند ہی قدم کے بعد اس نور کو اللہ نے پھر ملا دیا، نتیجہ ہے نور مصطفیٰ فاطمہ کا عقد علی سے ہو گیا، نور پھر مل گیا۔ ہم نے سمجھا اب نور ملا رہے گا، ایک قدم کے بعد نور پھر دو ہو گیا، حسن میں اور حسین میں۔ ذرا چوتھے امام کی فضیلت کے لیے ایک نقطہ اپنے سننے والوں کو سمجھانا چاہوں گا، ذرا توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک نور حسن میں، ایک نور حسین میں، پھر بکھر گیا۔ یا اللہ، یہ نور ایک تھا، دو ہوا، پھر ایک ہوا، پھر دو ہوا، پھر ایک ہوا، پھر دو ہو گیا۔ یہ کب تک ایک دو ہوتا رہے گا نور؟ آواز قدرت آئی اور ٹھہرو، علی ابن الحسین زین العابدین کو آنے تو دو، نور کو ایک جہت میں پھر ڈال دوں گا۔ لیجئے، ایک نور حسن میں، ایک نور حسین میں۔ اب اللہ نے یہاں کے بعد امامت کا ایک نقشہ بدلا، توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی۔ اللہ نے حسن کو بیٹی دی، نام فاطمہ رکھوایا، اللہ نے حسین کو بیٹا دیا، نام علی رکھوایا۔ یہ علی ابن الحسین کہلاتے ہیں، فاطمہ بنت حسن، حسن کی ایک بیٹی جن کا نام ہے فاطمہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، حسین کا بیٹا ہے علی ابن الحسین۔ اب حسن کی بیٹی اور علی ابن الحسین میں عقد کرایا، اب نور کو پھر ملایا۔ اب یہ نور قیامت تک بکھرے گا نہیں۔ علی ابن الحسین اور فاطمہ بنت حسن، لیجئے علی اور فاطمہ اس گھرانے میں 50 برس کے بعد پھر جوان ہوئے۔ علی ابن الحسین، فاطمہ بنت الحسن۔ اب جب یہ نور ملا تو نتیجے میں 5واں محمد آیا، محمد گیا، چھٹا علی آ گیا، علی گیا پھر محمد آ گیا، پھر محمد گیا پھر علی آ گیا، پھر علی گیا پھر محمد آیا۔ 12ویں امام کا نام محمد رکھ کے نور کا سلسلہ روک دیا، چونکہ نور کا پہلا نقطہ محمد پر رکھا گیا تھا، آخری محمد پر وہ نقطہ سمیٹ دیا گیا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد پر۔ میرا سرکار، آپ کی توجہات کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ خداوند قدوس آپ حضرات کی خدمت عزا کو قبول کرے۔ یہ ہے چوتھے امام، جہاں سے امامت کا ایک جنکشن ایسے ملا، محمد علی، علی محمد، محمد علی، علی محمد، آخری محمد قائم آل محمد، سلسلہ رک گیا۔ ہمارے چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے، گریہ کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے جو امامت کا پیغام دیا ہے، خدا کی قسم اگر اس پر کام کیا جائے تو ہزاروں نکات آپ کو ملیں گے۔ ایک چھوٹا سا معجزہ بتاؤں۔ آج جو آپ بیٹھے ہیں گھر میں، عزاداری مجلس ہو رہی ہے نا، حرام، حلال، تہذیب، تمدن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، شرافت، اخلاق، سب ہم نے مجلس سے سیکھی۔ مجلس میں جاتے تھے، مجلس سنتے تھے، سب سیکھ لیا۔ آج کووڈ-19 کا زمانہ ہے، ذرا امام بارگاہ میں اور ایک جگہ پورے مجمع کے جمع ہونے میں تردد ہے، زحمت ہے۔ اللہ اس منحوس بیماری سے، بیمار کربلا کے صدقے میں تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور تمام محبان اہل بیت کو اس کورونا وائرس اور کووڈ-19 سے نجات دے۔ سب کچھ ہوا مگر ذکر اہل بیت نہ رکا۔ پہلے امام بارگاہ میں جاتے تھے تب قرصہ دیتے تھے، آج ہر گھر میں ہم نے امام بارہ بنا لیا، آج ہر گھر میں ذکر اہل بیت ہے۔ کل تک ہم جاتے تھے ایک جگہ حسین کو یاد کرنے، آج ہر گھر میں حسین آ گئے۔ یہ انٹرنیٹ کی ایک برکت ہے، شاید اسی دن کے لیے یہ آن لائن مجلسیں چل رہی تھی کہ کبھی زمانہ ایسا آ جائے تو ہمیں تردد نہ ہو عزاداری میں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ سنا آپ نے؟ کوئی زحمت نہیں، گھر میں آئیں گے حسین۔ یہ عزاداری، اس کی بنیاد جناب زینب و سید سجاد میں رکھی ہے، علی ابن الحسین۔ میں اپنے محترم سامعین سے ہاتھوں کو جوڑ کے اپیل کروں گا کہ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، آپ آج آپ کو جتنے بھی اسلامی معلومات ہیں
وہ کتابوں کو پڑھ کے ہے یا مجلسوں کو سن کے؟ اب اس سے بڑا فیض علی ابن الحسین چوتھے امام کا اور کیا بتاؤں کہ گھر گھر میں مدرسہ قائم کر دیا مجلس حسین اور عزاداری کے نام پر. حفاظت کیجئے گا عزاداری کی، عزت کیجئے گا عزاداری کی، خیال رکھیے گا عزاداری کی، تقدس برقرار رکھیے گا مجلس عزا کی، اس لیے کہ مجلس عزا نہ رکا ہے نہ رکے گا، عزاداری نہ رکی ہے نہ رکے گی، مگر یہ کہ اگر عزاداری میں کوئی زحمت اور کوئی تردد ہو جائے تو ہم اپنا وجود کھو دیں گے. عزاداری رکنے والی نہیں ہے، اپنی پہچان ہے. ہم زندہ ہیں عزاداری کی وجہ سے، ہماری وجہ سے عزاداری زندہ نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ حکمت تھی ہمارے چوتھے امام کی، ہماری شہزادی زینب کی. زینب نے بھی سید سجاد کے ساتھ مل کر، دیکھیں وہ مصائب کا پہلو ابھی دور ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ سید سجاد کو خیمے سے جناب زینب اٹھا کے لائی. کتنا بڑا قیمتی اثاثہ تھا. حمید ابن مسلم یہودی مورخ یزید کی طرف کا نامہ نگار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بیوی کو دیکھا بار بار جاتی تھی، بار بار آتی تھی، بار بار جاتی تھی، خیمے میں آتی تھی، تو میں نے سمجھا کوئی قیمتی سامان چھوٹ گیا ہے جس کے لیے بیوی پریشان ہے، اور پشت پر اٹھا کے کوئی شے لائی. کہتا ہے کہ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ قیمتی شے کوئی سونا چاندی ہیرے جواہر رتن تھے. ان کا بھتیجا علی ابن الحسین تھا جس کو کاندھے پر اٹھا کے جناب زینب لیا. دیکھیں چونکہ نسل امامت کو ایک جہت دینا ہے، جناب زینب کی خدمات ہے. تبھی تو جناب زینب شریک کار امامت ہے. ایک ہے زہرا جو شریک کار رسالت ہے، ایک ہے زینب جو شریک کار امامت ہے. جی چاہ رہا ہے اپنے محترم سامعین کو ایک شعر یہاں پر وہ یاد آ گیا، وہ سناؤں. اب ایک شعر سنانے کے لیے دو شعر اور سنانے پڑیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. خوبصورت شعر ہے، ذرا سماعت کیجیے گا. بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے، علی ابن الحسین پیش نظر رکھیے گا، بعد حسین ظلم و ستم کے مقام سے اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے دو چراغ، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. اور اس شعر کے لیے میں نے دو شعر پڑھے. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہے جلتے خیام سے. قرآن تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال لائی ہیں جلتے خیام سے. کیا کہنا، کسی نے عجب بات کہی کہ یہ علی ابن الحسین ہے جس کے امامت کی پہلی شام غریبہ تھی. قید میں رہے پھر مدینہ آئے. اب جو تبلیغ ہے دعاؤں کے ذریعے. ایک باغ ہے امام کا جہاں 500 درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز، روزانہ 1000 رکعت نماز ہمارے چوتھے امام پڑھ رہے ہیں. ہاتھ کو بلند کیا، فلسفہ توحید زمانے کو سنا رہے ہیں دعاؤں کی شکل. دعائیں فقط مراد مانگنے کا ذریعہ نہیں ہے، معرفت اہل بیت کے ذریعے کا نام بھی دعا ہے. بہرحال وہ تو سبجیکٹ ہی الگ ہے، اگر کبھی وہ حالات موقع رہا تو میں دعا اور معرفت اہل بیت کے موضوع پر مجلس پر. ابھی ہماری وہ منزل نہیں، بس ایک منزل کی طرف متوجہ کرنا ہے اپنے علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، امام چہارم علیہ السلام کی خدمت. کربلا حسین نے کیا، قافلہ سالاری علی ابن الحسین نے کیا. آ گئے مدینہ. اب جو مدینہ آئے تو ایک ہنگامہ مچ گیا. دیکھیے بنی امیہ کی ایک حکمت، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایک بہانہ لے کے
کوئی ایک سلوگن چھوڑ کے اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اب تو لوگ اتنا گر گئے کہ عداوت اہل بیت میں یزید کو بھی زندہ باد کہتے شرم نہیں آتی۔ غیرت اسلام ایک چلو پانی میں ڈوب جانے کا موقع ہے۔ وہ اہل بیت جس کے لیے قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم اس کے مقابلے میں یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ وہ اہل بیت جس کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسی شخصیات کے مقابلے میں یزید زندہ باد کہا جا رہا ہے۔ وہ اہل بیت جن کے لیے قرآن نے کہا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، سورۃ الدہر میں پوری ملکیت جنت اہل بیت کو دے دی گئی، یزید کو زندہ باد کہا جا رہا ہے۔ شرم کی بات ہے، بڑے غیرت کی بات ہے۔ دیکھیے کوئی حالات ایسے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والا فرعون کی عظمت بیان کرنے لگے، اللہ والا نمرود کو زندہ باد کہنے لگے، اللہ والا فرعون کو زندہ باد کہنے لگے، شداد کو زندہ باد کہنے لگے۔ یہیں سے طبیعت کی خباثت کا پتہ چلتا ہے، اندر سے کیا ہے باہر سے کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو بہرحال وہ ایک بات تھی جو میں نے اشارتاً آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں باطل کے ان کسی ارادے سے مطلب نہیں ہے۔ کل ہم جیسے سلمان اور ابو ذر کی پیروی کر کے خدمت اہل بیت کرتے تھے، ہمارا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہاں، مگر میں اپنے سننے والوں سے ایک گزارش کروں گا، کوئی بھی حالات آ جائے جذبات کی رو میں مت آئیے، عقل، خرد، ہوشیاری، ذہانت سے کام کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا میں منحوسوں کا نام ہی لیں گے تب عبادت ہوگی، کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے جب حالات ہوں، جیسا موقع ہو ویسا کیجیے، اس لیے کہ اسلام نے عقل دیا ہے ہمیں۔ اہل بیت کی عظمت پوری دنیا کو پہنچانی ہے، اس کے لیے جو سلیقے ہوں وہ عقل سے اپنایا جائے، جذبات سے نہیں۔ تو یہ ذرا سا ہمارے تمام سننے والوں سے میں اپیل بھی کروں گا کہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ عقل و جذبات سے کام لیا جائے، عقل سے کام لیا جائے، جذبات سے نہیں۔ اس لیے کہ جذبات جب ابھر جاتے ہیں تو عقل پیچھے ہو جاتی ہے، جذبہ آگے ہو جاتا ہے۔ نہیں، بنی امیہ اور ظالم حکمران بنی عباس کا منشا تھا کہ اہل بیت معصوم اور ان کی امامت کو ختم کر دیا جائے۔ سنیے ایک واقعہ، اور یہی کے بعد میں سلسلہ تمام کر دوں گا۔ یہ میں نے اتنا جملہ اس لیے کہا کہ مجلس حسین ہے، اسی کے ذریعے ہمیں سب پیغام دینا ہے۔ اس لیے کہ مجلس ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے، یہ فارمل گیدرنگ نہیں ہے، یہ کردار بنانے کی جگہ ہے، یہ کردار سنوارنے کی جگہ ہے، یہ دیدار بننے کی جگہ ہے، یہ مسلمان اور مومن اور متقی بننے کی جگہ ہے۔ اس لیے میں نے اتنی سی بات وہ اصلاحاً اپنے چاہنے والوں کو بتانے کی کوشش کی کہ ذرا سا اس میں جذبات سے نہیں، عقل سے کام کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سڑک پر کھڑے ہو گئے اور ان کا نام کچھ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل کہاں کم ہے کہ ہم منحوسوں کے فائل اوپن کریں۔ اہل بیت کا ذکر اتنا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، فضائل علی کا باب بند نہیں ہوگا۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ میرے سرکار چوتھے امام علی ابن الحسین، موضوع پر گفتگو۔ بنی امیہ کا ارادہ کیا ہے؟ اہل بیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، امامت کو مٹا دیا جائے، علی اور اولاد علی کے نام کو مٹا دیا جائے۔ کربلا میں حسین شہید ہو گئے، جنگل، صحرا، بیابان، امام مدینے آئے، ہنگامہ مچ گیا، اب امام کون ہے؟ امام حسین پر امامت ختم ہو گئی۔ تو اب محلے میں، علاقے میں، مدینے میں کچھ لوگوں نے اپنی امامت کا دعویٰ شروع کیا۔ امام بننے کا بھی تو شوق لوگوں کو بہت ہے، انہوں نے کہا تو ہم امام ہیں، ہم امام ہیں۔ اب اس وقت ہمارے مولا علی کے ایک فرزند ہیں حضرت محمد حنفیہ، بہت بزرگ ذات، بڑی بزرگ شخصیت۔
قابل ترین انسان اپنے زمانے کے محمد حنفیہ. ارے ان کی فضیلت میں کیا جملہ بولوں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ خطیب نہج البلاغہ کی آغوش میں کھیل کے جوان ہوا ہے، اس مرد بزرگ کا نام محمد حنفیہ ہے. انہوں نے دیکھا، میں اس میں 3-4 منٹ لوں گا آپ کا، غور سے سنیے گا. محمد حنفیہ نے دیکھا کہ اس طرح ہمارے بھتیجے کی امامت زمانے سے چھپ جائے گی، لوگ پس پردہ اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہیں. بڑے ہی حکمت سے، بڑے ہی تدبر سے، بڑی ہی اسلامی سیاست سے محمد حنفیہ نے اعلان کر دیا کہ میں خود امام ہوں. لیجئے، پورے عرب میں ہنگامہ مچ گیا کہ اب امامت کی بات کیا کی جائے. اب تو چچا بھتیجے میں لڑائی چھڑ گئی. چچا کہہ رہا ہے ہم امام، بھتیجا کہہ رہا ہے ہم امام. سنیے گا میرے بھائی، گفتگو آخری منزل پہ ہے. محمد حنفیہ نے کہا میں امام. سید سجاد نے کہا چچا میں منصوص من اللہ امام ہوں، بابا امامت مجھے کربلا میں سپرد کر کے گئے. محمد حنفیہ نے کہا بیٹا حسن امام تھے؟ ہاں تھے. حسن کے بعد کون امام؟ کہا حسین. کہا حسن کے بھائی تھے نا؟ ہاں حسن کے بھائی تھے حسین. کہا حسین کا بھائی کون؟ میں امام. یہیں سے ایک نظریہ جو کم پڑھے لکھے لوگ جاہل عوام ہیں وہ سمجھ گیا کہ محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا. سنیے جملے، محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. علی ابن الحسین کی امامت کو زمانے تک پہنچانے کی حکمت تھی جو اعلان کر دیا کہ میں خود امام. اس کی دلیل دے رہا ہوں. پورے مدینے میں یہ ہلچل مچ گئی، چچا بھتیجے مسئلہ امامت پہ الجھ گئے. تو اب جتنے لوگ امامت کے دعوے دار تھے سب بیٹھ گئے کہ اب کاہے کی امامت کا اعلان، اب تو چچا بھتیجے لڑ رہے ہیں. ادھر محمد حنفیہ آئے سید سجاد کے پاس، بیٹا امام تو میں ہوں، اس لیے کہ بھائی کے بعد بھائی امام ہوتا ہے. سید سجاد نے کہا چچا امام میں ہوں، بابا مجھے امامت دے کے گئے کربلا میں، اور میں منصوص من اللہ امام ہوں، کیسے حل ہو، کون امام ہے؟ تو علی ابن الحسین نے کہا کہ چچا ایک اللہ کا نمائندہ ایک پتھر ہے خانہ کعبہ میں، حجر اسود جو آدم علیہ السلام ساتھ لائے تھے. ہاں پتھر ہے. کہ وہ اللہ کا پتھر ہے حجر اسود؟ ہاں. کہ وہ گواہی دے گا کہ ہم امام ہیں کہ آپ امام ہیں؟ پتھر بولے گا؟ ہاں پتھر بولے گا. سید سجاد نے کہا چچا پتھر بولے گا. محمد حنفیہ نے کہا پتھر گواہی دے گا؟ ہاں پتھر گواہی دے گا. اب ذرا توجہ چاہ رہا ہوں اپنے سامعین سے. محمد حنفیہ نے کہا کہ بیٹا اس وقت ہم جائیں گے، آپ جائیے گا. حجر اسود بولے گا کون امام ہے. زمانے کو کیسے پتا چلے گا کہ کون امام ہے؟ لہذا انتظار کیجئے، جب حج کا زمانہ آئے گا تو ہم لوگ وہاں چلیں گے اور حجر اسود گواہی دے گا، سارے لوگ سمجھ لیں گے کون امام ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ محمد حنفیہ اپنی امامت کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، سید سجاد کی امامت کا اعلان چاہتے تھے، ورنہ حج کے مہینے کا انتظار نہ کرتے اور آ گئے حجر اسود تک حج کے مہینے میں. مطلب صاف ہے کہ اگر جھوٹا امام ہوتا تو کسوٹی تک نہیں جاتا، اس لیے کہ جھوٹا کسوٹی تک نہیں جاتا. اپنی امامت کا دعویٰ نہیں تھا، ان کی امامت کا اعلان چاہتے تھے. ارے پتھر بولے گا، پتھر بولے گا، ہنگامہ مچ گیا. سارے لوگ جن کو نہیں جانا تھا آج میں، انہوں نے بھی پروگرام بنا لیا، بڑا مجمع. ذرا میں اپنے محترم سامعین کو یاد کراؤں گا غدیر کا اعلان. رسول اللہ آخری حج کر رہے ہیں، کوئی حج حضور اس کے بعد نہ کر پائیں گے. پورا مجمع چلا. ویسے ہی یہاں محمد حنفیہ نے اعلان کیا حجر اسود بولے گا، پتھر، ارے پتھر بولے گا. پورا مجمع چلا. جن کو نہیں بھی جانا تھا وہ بھی گئے. پورا مجمع آیا، مناسک حج سے فارغ ہوئے. محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، ایھا الناس آپ لوگ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ہمارے اور علی ابن الحسین کے معاملات میں یہ حجر اسود گواہی دے گا کون امام ہے. پورا مجمع بیٹھ گیا.
آپ لوگ حجر اسود کی طرف دیکھیے، پن ڈراپ سائلنٹ، خاموش مجمع، محمد حنفیہ کھڑے ہوئے، حجر اسود ہمارا سلام لے، کوئی جواب نہیں۔ کہا اچھا یہ بتا میں امام ہوں، تو معیار بنا ہے، تو ہی معیار ہے، تو ہی کسوٹی ہے، بتا میں امام ہوں کہ نہیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، نہ ہاں نہ نہیں، کچھ نہیں بول رہا ہے، نہ یس نہ نو۔ پتھر بھلا ان سے کیوں بولنے لگے؟ پتھر معصوم سے بولتا ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جب دیکھا دو تین مرتبہ بولنے کے بعد پتھر نے کچھ نہ کہا، تو کھڑے ہوئے تھے ہی ہمارے محمد حنفیہ، انہوں نے کہا بھائیو چلو بات ختم ہو گئی، اب میں امام نہیں، اس لیے کہ معیار جو بنا تھا حجر اسود وہ تو کچھ بولتے ہی نہیں، نہ ہاں نہ نہیں، اس لیے میں امام نہیں ہوں۔ اپنے امام نہ ہونے کا اعلان کر کے بتایا، امامت علی ابن الحسین کو ہائی لائٹ کرانا چاہ رہے تھے زمانے میں، اپنی امامت کی دعوے داری نہیں تھی۔ اس کے بعد کہا علی ابن الحسین سید سجاد سے، بیٹا اب آپ آئیے حجر اسود دیکھیں آپ کے لیے کیا بولتا ہے۔ ہمارے امام نے ایک قدم بڑھایا تھا، ابا قبا سنبھالا، چوتھے امام جیسے ہی ایک قدم ابھی بڑھایا ہے، حجر اسود گویا ہوا، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، انتا امام ابن امام ابن امام، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اے علی ابن الحسین، آپ پر ہمارا سلام، ہم گواہی دیتے ہیں آپ امام ہیں، امام کے بیٹا ہیں، امام کے پوتا ہیں۔ ہو گیا، علی ابن الحسین کی امامت پورے زمانے میں آ گئی۔ یہ حکمت عملی تھی محمد حنفیہ کی۔ حجر اسود پتھر نے گواہی دی۔ اب یہاں پر جی چاہتا ہے کہ اللہ آپ حضرات کو، جو لوگ حج کر چکے ہیں وہ بھی، اور جو حج وہ نہ جا سکے اللہ ان کو زیارت حج نصیب کرے۔ 5,000 $6,000 $10,000 خرچ کر کے حج میں جا رہے ہیں۔ مسلمان فقہ میں پتھر کی پرستش جائز نہیں ہے۔ یہ $10,000 خرچ کر کے بڑے میاں کہاں جا رہے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے، حج کریں گے۔ حج میں سارے رکن کرنے کے بعد ایک یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ بھی دیجئے۔ میں کہوں پروردگارہ، جس مذہب میں پتھر کی پرستش حرام ہے، وہاں اتنے پیسے خرچ کرا کے خانہ کعبہ میں پتھر چموا رہا ہے۔ آج پتا چلا کہ پتھر کے بوسہ دینے کا راز کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام کی ولایت کا اعلان کرے گا، اللہ نے حجر اسود کو فضیلت دے دی، جا صبح قیامت تک اب تیرا منہ چوما جاتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ حجر اسود تیرا منہ چوما جاتا رہے گا۔ علی ابن الحسین کے امامت کی گواہی۔ میرے دوستو، ہمارے یہ چوتھے امام، جنہوں نے عالم گریہ میں، جنہوں نے عزاداری حسین میں، پوری دنیا میں توحید کا نام، اہل بیت کی معرفت، رسول اور آل رسول کا کردار پہنچایا۔ بس گفتگو تمام ہوئی، ہماری مجلس بھی تمام ہوئی۔ 4 جملے بی بی سیدہ کی خدمت میں تعزیتاً عرض کروں گا، اس لیے کہ آج کی جو تاریخ ہے، ابھی تک ہم سید سجاد کو پرسہ دیتے تھے امام حسین کا، کربلا والوں کا، علی اکبر کا، مولا عباس کا۔ سید سجاد آپ کو پرسہ قبول ہو، علی اکبر کا، علی اصغر کا، مولا حسین کا، حضرت عباس کا۔ آج ذرا سا ترکیب بدل گئی ہے، 25 محرم ہے، مولا سجاد کا پرسہ مولا حسین، سجاد کا پرسہ العباس علمدار کو۔ اے شہزاد علی اکبر، یہ چھوٹا سا مجمع زوم میٹنگ میں آیا ہے آپ کو تعزیت دینے علی ابن الحسین کی، اور ساتھ میں یہ زمانے کے امام، اے مادر حسنین فاطمۃ الزہرا، پوتے کا پرسہ قبول کیجیے۔ دیکھیے، مصیبت تو کربلا میں سب نے اٹھائی۔ یہ
تو کوئی بات نہیں ہے کہ سب نے مصیبت اٹھائی اپنی اپنی جگہ. سکینہ کی مصیبت، علی اکبر کی مصیبت، علی اصغر کی مصیبت، جناب زینب کی مصیبت، حسین کی پیاس، سب اپنی جگہ. لیکن سید سجاد جو قافلہ سالار بنے تھے، انہوں نے صبر بھی کیا، ضبط بھی کیا اور کرب بھی. کرب دیکھیں آپ، ایک جملہ کہوں گا اور میں راہ شام کا ایک واقعہ چوتھے امام کے لیے پڑھوں گا، مجلس ختم کروں گا. کہتے ہیں کہ میلوں میل ہمارے امام رکوع کے عالم میں چلتے تھے. رکوع کے عالم میں سمجھ گئے، جھک کے چلتے تھے. وجہ دریافت کی گئی تو پتہ چلا ماں بہنوں کی گردن کی جو رسی کا سرا تھا وہ سید سجاد کے لنگر سے بندھا تھا. امام کھڑے ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے گھٹنے لگتے تھے، لہذا امام رکوع میں چلتے تھے. حضرات آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، میری غربت میں اس سال عزاداری ہو رہی ہے. ہم کھل کے عزاخانوں میں، امامباروں میں، جلوس میں ماتمداری اور تعزیہ داری اور عزاداری نہیں کر پاتے. اس موذی مرض کی وجہ سے بڑی غربت میں عزاداری ہو رہی ہے مولا کی. مگر ہم سب مولا سے وعدہ کرتے ہیں، مولا حالات جو ہو ہم آپ کی عزاداری سے منہ نہیں موڑ سکتے. تنہائی میں موقع ملے گا ہم آپ پر گریہ کریں گے، مجمع میں موقع ملے گا ہم پرسہ دیں گے. جو بھی ہوگا مولا ہم آپ پرسہ جاری رہے گا، عزاداری جاری رہے گی، حالات جیسے بھی ہو. اس غربت میں ہمارے زمانے کے امام اور حسین کی دکھیا ماں فاطمہ قبول کر لیں اگر عزاداری، یہی عزت افزائی ہے. بس میرے سرکار سنیں، آپ بیمار کربلا جا رہے ہیں قافلے میں، جگہ جگہ تازیانے، جگہ جگہ کوڑے. عالم یہ ہے کہ ہتکڑی اور بیڑی اور توق اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ وہ لال ہونے لگتے ہیں دھوپ سے، اور جس کی وجہ سے لوہا گرم ہو جائے تو بیڑی اس طرح سے گرم ہو جاتی تھی کہ میرا مولا کبھی پاؤں اٹھاتا تھا، کبھی پاؤں رکھتا تھا. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جناب زینب نے آ کے ہتکڑی پر آنکھ رکھ کے رونا شروع کیا، بیٹا پانی تو نہیں ہے کہ اس لوہے کو پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا جائے. بیٹا پھوپھی آنسوؤں سے ٹھنڈا کر رہی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. بس ایک دقیقے مجلس تمام. شہادت امام زین العابدین کی شب کی تاریخ ہے، ملاحظہ کریں آپ. چارہا قافلہ، ایک جملہ سنیں اور مولا کی شہادت. ایک صحابی ہے رسول اللہ کے، حضرت سہل ابن سعد سعدی. یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یہ کربلا جب ہوا تو یہ عرب میں نہیں تھے، یہ یمن کہیں چلے گئے تھے. جب یہ پلٹے ہیں تو تب کی بات ہے کہ یہ روم اور شام کے راستے پلٹے ہیں. تو جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام میں دمشق جانے کے لیے رواں ہے بازار، جب آئے سہل ابن سعد سعدی تو دیکھتے ہیں کہ پورا شہر سجا ہے، لال پیلے ہرے ہرے کپڑے، جھنڈے لگے ہیں، عید کا ماحول ہے. سہل ابن سعد سعدی رسول اللہ کے جو صحابی ہیں، بہت برگزیدہ صحابی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جو عصر سے پہلے تقریر کی ہے اس میں 3 صحابی کا نام لیا، ان میں ایک نام سہل ابن سعد سعدی کا بھی لیا تھا. امام حسین اتنے برگزیدہ صحابی ہیں. پوچھا اہل شام، آج تم لوگوں کو کوئی عید ہے کیا؟ شام والوں نے کہا نہیں، ہماری عید نہیں ہے، ہمارا بادشاہ خلیفہ یزید فتح یاب ہوا ہے، ایک باغی نے بغاوت کی تھی، اس کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے، اس کے اہل حرم اسیر ہو کے آ رہے ہیں، ہم لوگ وہی فتح کا تماشا دیکھنے آئے ہیں. سہل نے کہا کیا کہا؟ اسیر ہو کے اہل حرم آ رہے ہیں، تم تماشا دیکھ رہے ہو، تم لوگ کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کہا کلمہ پڑھتا ہوں. تو کہا جب کلمہ پڑھتے ہو تمہیں معلوم نہیں رسول کی حدیث کہ کسی اسیر کا تماشا دیکھنا جائز نہیں ہے؟ میں تو نہیں دیکھوں گا. یہ کہا کہ سہل چلے ادھر سے مجمع کا ایک ریلا تھا،
जो सहल ना इधर जा सके नहीं इधर जा सके, इधर से लुटा हुआ काफिला आ रहा है, इधर से पूरा मजमा। सहल कहते हैं मैं मजमे के दरमियान था कि एकाएक मैंने देखा कि वो काफिला आ गया। मैंने देखा मकान के छत पर बैठी हुई औरतें शीशे का टुकड़ा तोड़ तोड़ के फेंकती थी बीमार करबला पर, आग के बड़े बड़े शोले फेंकती थी, उस पर मेरा चौथा इमाम करी बेरी पहने चलता था। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपके आंसुओं को रुमाल फातिमा में जगह इनायत फरमाए। सहल इब्न सादे सादी कहते हैं कि मैंने देखा ऊपर से मकान की छत से औरतें शीशे का टुकड़ा फेंक रही, आग के टुकड़े फेंक रही। तो मैंने पूछा एक यजीदी सिपाही से कि भाई ये काफिला कौन है? तो उसने कहा हमें तो नहीं मालूम, बहुत करीब एरी में जो आ रहा है उससे तुम पूछ लो ये काफिला कौन है। सहल इब्न सादे सादी कहते हैं मैंने 2-3 लोगों को हटाया, आगे बढ़ा, देखा एक नहीफ और लागर शख्स गैरत बनी हाशिम के सबब गर्दनें झुकी है आए। सहल आन के पूछा शेख आप कौन हैं, आप जरा अपना तारुफ कराइए। अली इब्न हुसैन से कहा सहल इब्न सादे सादी आप हैं कौन, जरा अपना तारुफ कराइए। एक मर्तबा कहते हैं बीमार ने पूरे जिस्म की ताकत समेटी, सैयद सज्जाद ने सर उठा के कहा चचा सहल आपने हमें नहीं पहचाना? सहल कहते हैं ये कौन शख्स है जो मेरा नाम भी जानते हैं और मुझे चचा कह के मुखातिब कर रहे हैं? चचा आपने मुझे नहीं पहचाना? सहल कहते हैं मैं तड़प के पूछता हूँ शहजादे मैंने वाकई आपको नहीं पहचाना, आप हैं कौन? का चचा सहल आपने हमें नहीं पहचाना, आपने हमारा बचपना देखा है, जरा नेज़े की तरफ देखिए। आप जो देखा कटे हुए सर से आवाज आई नाना के सहाबी सहल हमारा सलाम कबूल करो। सहल कहते हैं शहजादे ये तो मेरे मौला हुसैन की आवाज है। हाँ सहल मैं अली इब्न हुसैन हूँ, बाबा का सर कट गया, खैमे जल गए, करबला में जहरा का चमन उजड़ गया। सहल कहते हैं मैं तड़प के कहने लगा मौला बताइए क्या हुआ, ये हालात कैसे बदले? तो एक जुमला बड़ा दर्दनाक है, ज़ादारो बहुत रोएंगे इस जुमले पर आप। एक मर्तबा अली इब्न हुसैन ने कहा चचा अपना चेहरा इधर घुमा लीजिए, फिर कहता हूँ। क्यों मैं चेहरा इधर क्यों घुमा लूं? कहा चचा पीछे ऊंट पर फूफी अम्मा बरहना सर है। लो सहल गुफ्तगू करने लगे चौथे इमाम से। बहरहाल किस्सा मुख्तसर सैयद सज्जाद ने कहा चचा बाबा ने जो आपको काम दिया है आप वो जिम्मेदारी अदा कीजिए, जाइए मदीने। कहा नहीं अब तो मैं यहाँ आप पर जान कुर्बान करूंगा, इसलिए कि मौला इस हालत में मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता? मौला ने फरमाया नहीं ये हुक्म इमामत है, आप जाइए। अच्छा शहजादे आपका हुक्म है मैं जाऊंगा, मगर कोई खिदमत अभी के लिए है। बड़ा दर्दनाक जुमला सुनिएगा। मौला ने कहा हाँ ए चचा सहल आप जो सर पर रूमाल रखे हैं साफा जो अरब बांधते हैं, कहा उसको उतार के गोल बना लीजिए। कहा गोल जब बना लिया ऐसे कहा कि आप क्या करें? कहा इधर आइए मेरे तौक को निकालिए, यहाँ पर वो गद्दा कपड़े का लगा दीजिए, इसलिए कि तौक के खारदार इतने बड़े बड़े कांटे जब चलता हूँ हड्डियों में सुराग होता है। हाय मेरा चौथा इमाम। इसी कर्म के आलम में सन 95 हिजरी 25वीं मुहर्रम को अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जहर दिलवाया, हमारे 5वें इमाम यतीम हो गए। लो आजादारों सैयद सज्जाद की शहादत का पुरसा जमाने के इमाम को, बीबी फातिमा को, ए मेरे 5वें इमाम आपको अली इब्न हुसैन का पुरसा, ए अहले बैत आपको सैयद सज्जाद का पुरसा। वसयालमुल लजीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमे हुसैन। मौला आपकी तहक़ीक़ात में इजाफा करे। और मैं नोहे के लिए हमारे साथ कराची पाकिस्तान से हमारे साथ हैं जनाब मशहूर मारिफ जनाब शुजा जैदी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो नोहा ख़्वानी करें। जनाब शुजा जैदी साहब।
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. تعمیل حکم میں ایک نوحے سے چند شعر پیش کروں گا. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی توق گراں بار، شام کا بازار عابد بیمار. بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مقنع و بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر، اور مجمع کفار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. دربار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، دربار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، آدا کی سفارائی اور عالم تنہائی، وہ بے کس و لاچار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں، دربار میں سروریاں آتے ہیں حرم گریاں، اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا سا ہے سامان، جنبش میں ہے دربار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. بو پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر، بو پائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر، اس تشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سرے سرور، کیسے کروں دیدار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو، کچھ شمر سے فرما دو گردن میری کھلوا دو، سر بابا کا دلوا دو اور اس سے یہ فرما دو، مارے نہ ستمگار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، سر جا کے اٹھاؤں میں یا پاس بلاؤں میں، روداد سناؤں میں سینے سے لگاؤں میں، دیکھے بھرا دربار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر، کہنے لگی پھر رو کر پیاری ہے اگر دختر، آ جائیے ہاتھوں پہ سب دیکھ لے یہ منظر، الفت کا ہو اظہار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار
عابد بیمار. اللہ جزاک اللہ شجاع، بہت ماشاءاللہ سے آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں امام کو ان کے لال کا پرسہ دیا. میں آپ کی توفیقات میں مولا اضافہ کرے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں تمام حضرات کا زیارت گروپ کی طرف سے نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس مجلس میں شرکت فرمائی اور ثواب دارین حاصل کیا. میں مولانا صاحب کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اور شجاع صاحب آپ کا بھی ماشاءاللہ سے. اور میں اب آپ سے آخر میں درخواست کروں گا مجلس سے کہ جناب پروفیسر شہباز صاحب سے کہ زیارت پڑھائیں. جناب پروفیسر شہباز صاحب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم یا ابو طالب علیہ السلام. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا محمد ابن عبد اللہ. السلام علیکم یا صفوت اللہ. السلام علیکم یا امین اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم یا سید الوصیین. السلام علیکم یا وصی رسول رب العالمین. السلام علیکم یا ابا العائمۃ و معدن الرسالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سیدات نساء العالمین. السلام علیکم یا بنت رسول رب العالمین. السلام علیکم یا زوجۃ علی امیر المومنین. السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن رسول رب العالمین. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین. السلام علیکم یا مولاي وعلى انصارک المستشہدین معک جامع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن نبی اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید. السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سامیت بذلک وراضیت بہ. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس بن امیر المومنین. السلام علیکم یا ابن سید الوصیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحباہ. السلام علیکم یا صفیاء اللہ وعبداہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزاکی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بابی انتم امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دخلتم وفزتم فوزا عظیما ویا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا. السلام علیکم یا ولیم الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوال فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس السلطان ابو الحسن علی بن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قامی الکفر والطغیان. السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان. اجل اللہ فرجک وسخر اللہ مخراجک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ جناب پروفیسر صاحب. الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. میں شکریہ جناب پروفیسر شہباز، آپ کو مولا جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی شرکت کو ثواب آپ کو ملے. میں آخر میں آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی زیدی آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلی انشاءاللہ تعالی کسی مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.